اصول جو دین کے ہیں یعنی کہ شرع جو دین کی ہے وہ تمام کو حقوق دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کافر ہو تمہارے ساتھ، یہودی ہو تمہارے ساتھ، وہ حقوق دے گی شرع، مگر دین تجھے کیا دے گا؟ حق کی طرف بلائے گا کہ حقوق چھوڑ کر اللہ کے قرب کی طرف آ جا۔ وہ کیا ہے؟ جب اللہ تجھے اس کا رسول بلائے تو سارے کام چھوڑ کر، ماں باپ بہن بھائی رشتے دار سب چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یہ دین بلا رہا ہے، کیا بلا رہا ہے؟ وہ حقوق ہے، وہ دین بتا رہا ہے۔ ایک چیز تمہیں دین بتاتا ہے اور ایک کے بارے میں دین تجھے بلاتا ہے۔ اب بلانے والی باتیں اور بتانے والی باتوں میں جو فرق نہیں کر سکے اسے کیا پتہ چلے گا کہ دین مجھے بلا رہا ہے یا بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو دین بلاتا بھی ہے اور دین بتاتا بھی ہے۔ بتاتا وہ تمام انسانیت کو ہے مگر بلاتا صرف ایمان والوں کو ہے۔ جب ہم ایمان والے ہیں تو اللہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، جب تک ہم ایمان نہیں حاصل کرتے اللہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے بہتری کرے، تم اس بہتری کو اپناؤ، کس میں نفع ہے کس میں نقصان ہے، تم نقصان سے بچنا ہے اور نفع لوگوں کو دینا بھی ہے اور نفع تم نے حاصل کرنا بھی ہے، اور ان نفسوں کو ہی نفع بنانا جن نفسوں سے میں نے تجھے کہا ہے نفع حاصل کرنا، یعنی کہ نفسوں سے بھی مدد مانگنا تمہارے لیے شرعاً جائز ہے، مگر وہ زمرے میں کس میں آئے گی؟ مدد کے زمرے میں ہم گفتگو میں لا سکتے ہیں، مگر قرآن حدیث نفع کہے گا، کیا کہے گا؟ اب نفع تجھے قبر والا بھی دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ جب تو غور و فکر کرے گا۔ تو نے کہا مدد کی اس نے، تو نافع کی مدد کہتے ہیں نا، مگر قرآن کہتا ہے نافع قرآن نے جب حدیث نے نافع کا علم دیا تو نافع کس کو کہتے ہیں؟ علم بھی نافع کے لیے اور نقصان کے لیے۔ کچھ لوگ علم سے نفع حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ علم سے ہی خسارے کی طرف لے کر جاتے ہیں، اولاد نفع اولاد نقصان بھی۔ یہ مدد کرتی بھی ہے اور تیری مدد پہ پانی بھی پھیر دیتی ہے، یعنی کہ ناشکر بھی ہو جاتی ہے کہ تیری ساری زندگی کی محنت کی ہوئی یہ ضائع کر دیتی ہے، اور تو نے زندگی میں محنت نہیں کی مگر تیری اولاد محنت کر کے تجھے بلند مقام عطا کرتی ہے۔ تو ہوا کہ نفع بھی اولاد ہے نقصان بھی اولاد ہے۔ اب جب نفع اور نقصان کے بارے میں قرآن حدیث میں دیکھیں گے تو رزق بھی آئے گا، ایسا رزق نفع آ جائے، ایسا بھی رزق نقصان آ جائے، یعنی کہ حرام رزق جو جائز نہیں ہے، جو جوئے کے ذریعے، لڈو کے ذریعے، کھیلوں کے ذریعے کیا ہے؟ تم رزق کماتے ہو شراب بیچ کے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کا رزق دولت اللہ نے حرام کر دیا۔ یہ نافع والی دولت ہے، یہ نقصان والی دولت، اور جو تمہیں ایمانداری سے طاقت سے پسینہ لے کر، ٹھیک ہے، تجارت کر کے جائز طریقے والی ایک دوسرے کا ساتھ دے کے، ٹھیک ہے، جو کماتے ہو وہ نافع کماتے ہو، ثابت ہوا رزق میں بھی نفع نقصان ہے، اولاد میں بھی نفع نقصان ہے، علم میں بھی نفع نقصان ہے، اور دین میں بھی نفع نقصان ہے۔ بہت سے لوگ دین حاصل کر کے بھی دیندار نہیں ہوتے، دین ہونے کے باوجود وہ نقصانی والے ہیں، یعنی کہ جن کے قلبوں میں ایمان نہیں ہوتا مگر زبان پہ اقرار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چہرے پہ کیا ہے، پیشانی پہ نشان ہوتا ہے
مگر دل میں نور نہیں ہوتا، تو وہ دین سے بھی وہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ کیا اٹھا رہا ہے؟ اب دین ناوے کے لیے تھا، ہم نے دین اپنایا، کچھ لوگ دین سے ناوے والے یعنی کہ بخشش والے ہو گئے اور کچھ لوگ منافق ہو کے جہنم والے ہو گئے، تو یہاں بھی نفع نقصان ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب ہم نفع اور نقصان کی بات کریں گے تو ہمیں ہر جگہ ہی نفع اور نقصان نظر آئے گا، کئی لوگ نفع میں ہوں گے، کئی لوگ نقصان میں، ایک جیسے نہیں ہوں گے، کیا نہیں ہوں گے؟ اور کوئی بہت زیادہ نفع کماتا ہوگا، کوئی کم نفع کماتا ہوگا، اور کسی کی صحبت نفع دے گی، کسی کا علم نفع دے گا، کسی کی صحبت نقصان دے گی، کسی کا علم نقصان دے گا، یہ بھی انسان کے ہاتھ میں ہے۔ کیا اللہ یہ نہیں کہتا میں نفع دیتا ہوں میں ہی نقصان دیتا ہوں، کہتا بندے بھی ایسے ہوتے ہیں جو تمہیں نفع دیتے ہیں مگر وہ میری رضا سے دیتے ہیں، اور بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو تمہیں نقصان دیتے ہیں وہ میری رضا سے نہیں دیتے، وہ اپنی خواہشوں سے دیتے، ان کی خواہشیں ہوتی ہیں جو دھوکے میں رکھ کے تم سے پوری کر کے تمہیں دھوکہ دے کے نقصان دیتے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے تیرے قریب نہیں آتے، وہ تیرا مال دیکھ کے تیرے قریب آئے۔ تو قربت میں یہ بھی جاننا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو طمع رکھتے ہیں، یعنی کہ تیرے پہ نظر طمع حسد کی نظر رکھ کے تیرے قریب آتے ہیں تاکہ تجھے نقصان دے سکے اور تو لوگوں کی نظر میں گر جائے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں بندے کو کسی کی نظر میں گرنے نہیں دیتا۔ ثابت ہوا جو اللہ کی اتباع کرتے ہوں گے وہ اللہ کی بات مانیں گے۔ اللہ کی بات کیا ہے کہ میں کسی کا نقصان نہیں چاہتا۔ اے لوگوں، جو تم اپنی زندگی میں جو بھی نقصان کرتے ہو وہ اپنی وجہ سے کرتے ہو، یعنی کہ اگر گناہ بھی کرتے ہو تو اپنی وجہ۔ میں تو تم سے نیکی چاہتا ہوں، میں تو تم سے بھلا چاہتا ہوں، میں تم سے شفا چاہتا ہوں، میں تجھ سے رضا چاہتا ہوں، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ کس کی چاہتا ہوں؟ اپنی۔ کیسے؟ کہا جب تو دوسرے کی مدد کرتا ہے میری وجہ سے تو یقیناً تو میری ہی مدد کر رہا ہے۔ اس لیے دین میں کہا گیا کہ دین کی مدد کیا کرو۔ کیسے کرے؟ دین کے کاموں میں لگ کر۔ جب تم دین کے کاموں میں لگ کر کوئی کام کرتے ہو تم اللہ کے دین کی مدد کرتے ہو۔ جب انسان کی مدد انسان کرے، ہم اسے کہیں مدد، تو دین کی بھی مدد انسان نہیں کرے، اسے بھی ہم نے مدد ہی کہنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کو اپنے دین کے لیے کیا کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ یہ مدد اللہ جو تم سے کروا رہا ہے یہ کیوں کروا رہا ہے؟ تاکہ تم انعام والوں میں شامل ہو جاؤ، تیری عظمت بڑھانے کے لیے، تیرا درجہ بڑھانے کے لیے، تیرا مقام بڑھانے کے لیے، اور تجھے انبیاء اولیاء صحابہ کی صف یعنی کہ انعام والوں کی صف میں شامل کرنے کے لیے تجھ سے دین کے کام لے رہا ہے۔ اور ان کاموں میں جب تم آگے بڑھتے ہو تو اللہ کیا کہتا ہے؟ میں تجھے طاقت دیتا ہوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ بندے کو نافع کامیابی یعنی کہ کامیابی اسی بندے کو دیتا ہے جسے وہ طاقت عطا کر دے، اور جسے طاقت نہیں عطا کرتا، ٹھیک ہے، اپنی طرف آنے کی گمراہی کی ہے اس کے پاس طاقت، وہ گمراہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کیا طاقت عطا کی ہے، یعنی کہ شیطان کو کون سی طاقت ہے؟ وہ جو اللہ نے شیطان کو طاقت عطا کی وہ اس طاقت سے لوگوں کو اللہ رسول کی طرف اور اس کی کتابوں کی طرف، اس کی عبادت کی طرف، اس کی رحمت بخشش اور انعام اور فضل کرم اور عدل کی طرف نہیں بلا رہا،
مگر طاقت تو اس کے پاس بھی ہے۔ اگر ہم طاقت کی وجہ سے کسی کی عزت کریں تو پھر شیطان کے پاس بھی طاقت ہے۔ ہم کسی کی طاقت کی وجہ سے کسی کی عزت نہیں کرتے، اللہ کی وجہ سے عزت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا کہ مت کسی کی طاقت کے آگے جھکنا، کیونکہ جن کو میں نے طاقتیں دی ہوں گی وہ اپنی طاقت کے آگے نہیں جھکائیں گے، وہ میری طاقت کے آگے جھکائیں گے، یعنی کہ رب کے آگے جھکنا وہ تمہیں سکھائیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ میرے دوست ہوں گے۔ وہ تمہیں کیا سکھائیں گے؟ کیا سکھائیں گے؟ یعنی کہ اللہ کے آگے جھکنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کی رضا کو اپنانا، اللہ کی سلامتی میں سلامتی اپنانا، اللہ کی رحمت کو اپنانا، اللہ کے حکم کو اپنانا، اللہ کی اطاعت کو اپنانا اور اللہ کے اسموں کو اپنانا۔ یہ تجھے اپنائیت کون دے گا؟ جو اللہ کی طاقت والا ہوگا، جسے اللہ نے طاقت صرف اس لیے دی ہے کہ میرے قریب آ جانا اس طاقت سے، مگر دوسری طرف طاقت دی ہے تو کہا یہ میرے قریب والی طاقت نہیں ہے، اس نے مجھ سے جو طاقت لی وہ اس عہد سے لی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اس طاقت کے ذریعے۔ اب ایک کو میں نے طاقت اس لیے دی کہ یہ میرے بندوں کو میرے قریب لائے گا، یعنی کہ نور کی طرف بلائے گا، اور ایک کو طاقت میں نے دی، دونوں کو میں نے دی ہے۔ ایک کو اپنی طرف اپنے قریب کرنے کے لیے طاقت دی، وہ لوگوں کو اس طاقت کے ذریعے اللہ اور اللہ کی عظمت کا بیان کر کے اللہ کے آگے جھکنے کے بارے میں بتا کے اللہ کے قرب والا بنا دے گا، اور ایک کو اللہ نے طاقت دی وہ گمراہ کرے گا، اللہ کے قرب سے روکے گا، اللہ کی بات ماننے سے روکے گا، اللہ کے دین کی طرف جانے سے اور اپنانے سے روکے گا، پاکی سے روکے گا اور ناپاکی کی طرف لے کر جائے گا، جنت سے روکے گا اور جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ وہ کون ہوگا؟ کہا ابلیس اور شیاطین، یعنی ابلیس اس کا گروہ کو شیاطین کہتے ہیں، جو ابلیس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اس میں جن بھی ہیں، انسان بھی شیاطین میں ہے اور جن بھی شیاطین میں ہے۔ ثابت ہوا اکیلا ابلیس نہیں روک رہا، اکیلا ابلیس نہیں روک رہا، شیاطین بھی روک رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کے گروہ ہیں۔ اب یہاں بھی گروہ ہے، کیا ہے؟ حق کا گروہ، یعنی کہ انبیاء اولیاء کا گروہ۔ اکیلے صرف انبیاء ہی نہیں روکتا، اس کے گروہ یعنی دوست بھی روکتے ہیں۔ کس چیز سے؟ شیطان سے، تمہیں شیطان کے ہیلے سے، یعنی کہ ہیلا جو بنانا ہوتا ہے وہ ہیلا شیطان بناتا ہے، مسلمان ہیلا نہیں بناتا، وہ اللہ کا حکم سنائے گا، اس کے نبی کے فرمان بتائے گا، خود سے وہ دین میں کوئی بات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اپنی قیاس رائیاں دین میں شامل نہیں کرے گا۔ تو دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں قیاس رائی شامل کرنا کفر ہے، اس لیے تمام جو امام تھے اپنی قیاس رائی اپنے نام سے لکھ کر، وہ نبی اور خدا کے نام پہ نہیں لکھے، ٹھیک ہے؟ تاکہ لوگ یہ کہیں نہ کہ یہ دین یہ نبی کا فرمان ہے، وہ کہے فلاں عالم نے کہا تھا، ٹھیک ہے؟ دین کیا ہے؟ اللہ اور رسول کا فرمان، عالم کی رائے ہے، کیا ہے؟ اس لیے اس نے اپنے نام سے جوڑی، کیا جوڑی؟ تاکہ قیامت تک کوئی عالم دین کو بھی گمراہ نہ کہے کہ انہوں نے دین میں اضافہ کیا ہے۔ کیا کیا؟ انہوں نے تو اپنے نام سے لکھ کر گئے، کوئی دین میں تھوڑی لکھ کر گئے۔ اگر وہ نبی کے نام سے بات کرتے، اللہ کے نام سے بات کرتے اور بات ان کی ذاتی ہوتی، وہ تھا کفر۔ اس لیے تمام اولیاء اللہ، تمام صحابہ اکرام
اور تمام امام اور تمام محدث کوئی بھی بات کی ہے انہوں نے اپنا نام لکھا، یہ نہیں لکھا کہ اللہ رسول کا، یہ کہا کہ یہ میرا قول ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میری خواب ہے، یہ میری بشارت ہے، یہ میرا جہاد ہے، یہ میری تبلیغ ہے جو میں نے دین کی خاطر کی تاکہ لوگ آسانی سے دین کو سمجھ سکے۔ یعنی کہ میں نے وضاحت بیان کی ہے، فرمان وہی ہے، قرآن وہی ہے، اسے نہ چھوڑنا۔ یہ تو میں نے زیادہ جو تمہیں بتایا ہے یہ کیوں بتایا ہے؟ تاکہ کم عقل بھی سمجھ جائے، کم عقل، مگر وہ سمجھ کے مجھے نہیں اپنائیں، میرے فرمان اس کے لیے دین نہیں ہے۔ یہ تو میں نے آسانی اس لیے کی ہے تاکہ اور دین کے قریب ہو جائے۔ تو امام بھی تجھ سے کیا چاہتے تھے؟ اللہ رسول کا قرآن، اور قرآن اپنانے کے لیے وہ ذاتی گفتگو کر کے انسان کو سمجھاتے تھے تاکہ اللہ کے اور قریب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا انداز تھا۔ جب ہم ان سے نافع لیں گے تو ہم ان کے انداز سے واقف ہوں گے کہ یہ اولیاء اللہ، یہ صحابہ اکرام ذاتی گفتگو، ذاتی رائے ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ہم آسانی سے سمجھ کر دین کی طرف ہو جائیں۔ انہی باتوں کو دین نہ بنا لیں، ان باتوں کو دین کے لیے کیا روشنی سمجھے کہ یہ تھوڑی سی روشنی ہمیں مکمل دین میں داخل کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو ان سے تھوڑی سی روشنی لے کر جو کل ایمان کی روشنی ہے یعنی قرآن کی روشنی، اس کو اپنا لو۔ کیا اپنا لو؟ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام۔ کسی نے نہیں کہا کہ میری گفتگو کو مضبوطی سے تھام لینا، گفتگو کی، مگر گفتگو کا انداز آخر میں کیا بیان کیا؟ اللہ رسول کی بات کو ماننا اور ایمان کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ یہ نہیں کہا میری گفتگو کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور کسی اور کی گفتگو سننا ہی۔ آج ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی گفتگو کو اہمیت دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کسی کی گفتگو نہ سننا، چاہے وہ کسی کی کتاب سے دیسی ہی کیوں نہ ہو، اس لیے ہم نے ایک دوسرے سے مطمئن نہیں ہے، یعنی گفتگو کی وجہ سے۔ کیا یا یہ دیوبندی گفتگو کرتا ہے اس انداز سے، سنی گفتگو کرتا ہے اس انداز سے، شیعہ گفتگو کرتا ہے اس انداز سے، اہل حدیث گفتگو کرتا ہے اس انداز سے، تو ہم نے گفتگو کے انداز تو جان لیے، مگر گفتگو کس کے لیے کر رہا ہے وہ جاننا بھی لازم ہے۔ کہ اگر وہ توحید کے لیے کر رہا ہے تو اپنے لیے نہیں کر رہا، ایک ولایت کے لیے کر رہا ہے تو اپنے لیے نہیں کر رہا، ایک صحابہ کی حرمت کی پاسداری کی گفتگو کر رہا ہے تو اپنے لیے نہیں کر رہا، ایک قرآن کی گفتگو کر رہا ہے اپنے لیے نہیں کر رہا۔ کوئی بھی تمہیں اپنے لیے اگر گفتگو کرتا نظر آئے تو اس کی صحبت چھوڑ دو نا، اور اگر اللہ رسول ولایت، دین، قرآن اور نماز اور روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرے کے لیے گفتگو کر رہا تو اس کی گفتگو سنا کرو، یہ دین ہے۔